بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ جاننے والا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك، اور جو یہ آپس میں راز کی باتیں کرتے ہیں اس میں تین ہے یا چار ہو یا پانچ بھی ہو، جس میں وہ چارواں ہے، اور اگر پانچ ہو تو اس میں بھی، اور اس سے اللہ ہوا سادسہم، اس میں چھٹا وہ بھی ہے، ولا ادنی من ذلک، اور اس سے بھی اگر کم ہو، ولا اکثر الا ہوا معهم اینما کانوا، اور اس سے زیادہ بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، اور وہ تم سب کو خبر دے گا، بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جو جن کو روکا گیا خفیہ بات کرنے سے، اور ثم يعودون لما نهوا، اور جن کو آپس میں دشمنی نہ پھیلانے کے لیے کہا گیا، آپس میں خفیہ تدبیر نہ کرنے کے لیے کہا گیا، وَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، لیکن وہ آپس میں خفیہ تدبیریں کرتے گناہ کے اور عداوتوں کے اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں اس طرح نہیں کہ جیسے اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، تو اگر یہ سچی نبی ہوتے تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ حسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، اس میں داخل کیے جائیں گے، فبئس المصیر، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو جب تم آپس میں خفیہ گفتگو کرو تو خفیہ گفتگو گناہ کے بارے میں، عداوتوں کے بارے میں اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کے بارے میں باتیں مت کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور اگر باتیں کرنا ہے آپس میں خفیہ طور سے تو نیکی کی بات کرو اور اللہ کے ڈر کی بات کرو۔
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ وہ تم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بے شک جو کچھ بھی خفیہ باتیں کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غم پہنچائے یا دکھ پہنچائے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی چیز کا بجز اللہ کے حکم کے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اللہ پر ہی توکل رکھو، اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو مومنوں کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھو، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن پاک کی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کی برکتیں، رحمتیں اور اس کا علم اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کی برکات کے طفیل میں اللہ ہم کو نیک متقی پرہیزگار زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے۔ بولو آمین۔ آمین۔ تو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 7، 8، 9، 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جو خط سمیع اللہ کے شروع میں ہے، 28واں پارہ۔ تو اس سے پہلے کی محفل میں بتا رہا تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی اس زمانے میں، کافروں کے درمیان یا مکہ والوں کے درمیان میں زہار کا مسئلہ تھا۔ زہار کسے بولتے کہ اس زمانے میں اگر کوئی مرد اپنی عورت کو بولے کہ تو میری ماں کی جیسی ہے، تیری پیٹھ میری ماں کی جیسی ہے، ایسا بول دیا تو آپس میں طلاق ہو جاتی تھی۔ اس زمانے کا طلاق ایسا تھا۔ تو بھول چک کر ایک صحابی غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے کہہ دیے، اور وہ صحابی کی بیوی جو بھی صحابیہ تھی روتی ہوئی حضور کے پاس آئی، رونے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسا ہو گیا تو میں برباد ہو جائیں گی۔ تو شکایت کرنے لگی حضور کے پاس، کیونکہ ابھی اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضور نے اسے تعامل کیا، تھوڑا دیر رک گئے بولنے سے اس کے بارے میں، تو آپ حکم الہی کا انتظار کرنے لگے، تو اتنی جلدی وہی آ گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے شکایت کر رہی تھی، یعنی اس عورت کی بات کو اللہ نے سن لیا، اور مسئلہ صاف ہو گیا کہ اگر مرد بھی بول دیا کہ تو میری ماں کی جیسی ہے، تیرے پیٹ ایسی ہے، تو وہ ماں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ تو ریئل ماں کا جو ریلیشن ہے وہ جننے کے مطابق ہے۔ تو یہ جو بولا وہ بھی گناہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس پر فائن لگائی، اس پر ایک معاوضہ کیا کہ تم کو اس پر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر نہ ہو سکے تو 2 مہینے کے روزے لگاتا رکھنا ہے۔
اگر ویسا نہیں ہوگا تو دو دو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر. تو یہ جو مسئلہ آیا، اس سے اسلام میں بہت بڑا ایک ریفائنمنٹ آیا کہ اس زمانے کے جو بھی رسومات تھے، اس زمانے کے جو بھی ٹریڈیشنز تھے، اسلام آنے کے بعد اس سب کو ختم کرنے لگا. جیسے اس زمانے میں بھائی کو بچی پیدا ہوتی یا لڑکی پیدا ہوتی تو باپ فوراً اس کو دفن کر دیتا تھا زندہ. آپ اسلام آنے کے بعد وہ بھی ختم کر دیا گیا. اسی طرح عورت اگر بیوہ ہو گئی تو اس کو پورے اس کی مال دال سب لے کر اس کو برباد کر دیتے، گھر سے باہر کر دیتے تھے. وہ بھی اسلام آنے کے بعد ختم کر دیا گیا کہ بیوہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا حصہ جو کچھ بھی اسے دینا ضروری ہے اور وغیرہ. اسی طرح اور ایک رول یہ بھی آیا کہ اس زمانے میں عورتوں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کے لیے دوسری شادی کا حکم دے دیا کہ وہ اگر بیوہ ہونے کے بعد بھی اگر جوان ہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت اپنی مرد سے الگ ہو گئی ہے کسی وجہ سے، کسی کارن سے، تو وہ بھی دوسری شادی کر سکتی ہے. جیسے کہ مرد کو حق ہے، اسی طرح عورت کو بھی حق ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس طرح سے اسلام بڑا ریفائنڈ ریلیجن ہے اور ایکول رائٹس دینے ہوئے عورتوں کا سب سے پہلا مذہب ہے جو دنیا میں عورتوں کے حقوق دلائے، عورتوں کا حق دلائے. تو جتنے بھی آج کے لوگ بتا رہے ہیں کہ رائٹس آف دا وومن، یہ اسلام پہلے ہی شروع کر چکا 1400 ایئرس پہلے. تو اس میں دو تین چیزیں میں پہلے بتا رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی عورت کی آہا و بقا کو، مطلب کہ جب عورت مجبور ہو جاتی، کسی وجہ سے وہ کسی کو نہیں بول سکتی اور کسی وجہ سے وہ اس کے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، تو فوراً جب آسمان کی طرف اللہ کے پاس گلا شکوہ کرنے لگی، مولا یہ کیا ہو رہا، تو اللہ نے اس کی بات سن کر فوراً حکم نازل فرما دیا. اس سے آج کی عورتوں کے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم پر تکلیف ہوتی ہے، شاید شوہر کی طرف سے ہو یا اپنے خاندان کی طرف سے ہو یا بال بچوں کی طرف سے بھی ہو، تو تمہارا رویہ کیسا رہنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری باتوں کو سنتا ہے اور وہ ہماری باتوں کو سن کر ہمارے لیے نیک فیصلے کرتا ہے، اور تکلیفوں کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کون ہے. اس وجہ سے نصیحت یہ دی جاتی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو پہلے سے 2 رکعت نماز، نفل نماز ادا کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے. اور خاص کر ماؤں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اللہ کے دربار میں، اور ماؤں کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے دربار میں. تو اس وجہ سے غمزدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، بچوں کی تکلیف سے ہو، شوہر کی تکلیف سے ہو، جینے کی تکلیف سے ہو، یا دنیا کے معاملات میں بھی اگر کوئی پریشانی آ جائے، کچھ بھی نہیں فکر کرنا، پریشانی نہیں ہونا. ہمارا سب کچھ دینے والا، لینے والا اور ہمارا سب کچھ کارساز والی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ کے دربار میں فوراً حاضر ہو جانا، نماز ادا کرو، سجدہ کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کر رونا شروع کرو، دعا کرو. اور یہ دعاؤں کا وقت موسٹلی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، ورنہ دوسرے ٹائم بھی اگر تم کو ٹائم ملے تو فوراً دعا کرو. اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. تو ہر حالت میں مومن مسلمان مرد ہو یا عورت اپنی تکلیفوں پر غم نہیں کرنا یا پریشان نہیں ہونا یا امید نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ امید چھوڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. سمجھے آج کی جو محفل ہے، اس میں قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک ایشو ہے جو سوشل ایشو ہے. پہلا ایشو ہم نے دیکھا کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا کہ مرد نے
ایک ایسی بات کہہ دی جس سے وہ الگ ہو جائے گا، تو اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ تو سوشل لائف میں بہت سارے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے آپس کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں جو ہمارے نقصان پہنچانے والے ہیں۔ آج کی اس محفل میں بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پر کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں کہ آپ جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں یہودیوں کی کثرت تھی، اور جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا، پاورفل ہوتا گیا، تو تھوڑا تھوڑا کنورٹ ہونے لگے۔ تو کنورٹ ہوتے بھی پورے طرح کنورٹ نہیں ہوئے، آدھے بھی کنورٹ ہوئے، مطلب کہ ان کا دل پورا کنورٹ نہیں ہوا، اسلام کی طرف نہیں تھا، وہ دل میں کچھ تھا، اوپر کچھ تھے۔ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کے اندرونی جو معاملات تھے وہ اسلام کے خلاف تھے، حضور کے خلاف تھے، اور ان کے دل میں ڈر، خوف تھا، خوف بھی تھا، اور ایک قسم کا ڈاؤٹ بھی تھا کہ یہ سچی اللہ کے نبی ہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگوں کی ایک جماعت بن گئی جسے کہتے ہیں منافق، سمجھے؟ یہ جو منافق لوگ تھے یہ بہت اسلام میں بہت کچھ پریشانی پیدا کرے، بعد میں بھی حضور کے ساتھ بھی رہ کر بھی، اور حضور کے بعد بھی صحابہ کرام میں بہت کچھ فساد اور ڈویژن جو بھی ہوا، لڑائیاں جو بھی ہوئے صحابہ کرام کے دور میں بھی اور بعد میں بھی، بہت سارا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے۔ تو یہودی بڑے ڈینجرس ہیں، مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ تو آج انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ چند لوگ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علاقے میں تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب مسلمانوں کی جماعت بیٹھ کے بات کرتی یا حضور کے دربار میں بیٹھتے تو یہ 3-4 لوگ مل جاتے اور آپس میں کھس پھس کرنے لگتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے خاص 3-4 لوگ جو ہوتے ہیں انہی کے درمیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کلیئر کرتے ہوئے بتایا کہ تم اگر 3 ہو تو 4واں میں ہوں، اگر 4 ہو تو میں 5واں ہوں، اگر 5 ہو تو میں 6واں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے کیا کہ پرائیویسی میں بات کر رہے ہیں، وہ آپس میں پورے منافق مل کو ایک طرف سے بات کرتے ہیں، کسی اور کو اس کی خبر نہ پہنچے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا یہ جو منافق سمجھتے ہیں، یہ جو آپس میں راز کی باتیں کرتے ہیں، خفیہ باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف پلانس جو کرتے ہیں آپس میں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک راز کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یہ دیوانے لوگ ہیں، یہ بیوقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کبھی جدا نہیں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ جہاں کہیں بھی ہیں، لو معہم اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن میں ایک جگہ اللہ نے یوں بھی فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ساتھ میں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اللہ بندے سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہرک کے قریبی ہیں، قریب۔ تو اللہ کی نزدیکی، اللہ کی قربت جسمانی نہیں ہوتی، مطلب ہے کہ فزیکل نہیں ہے، اٹ از جسٹ لائک اے پریزنس، اللہ کا پریزنس نورانی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نورانی جو پریزنس ہوتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ میں فرشتے ہیں، دائیں ہاتھ میں فرشتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں کرامن کاتبین بیٹھے، دائیں ہاتھ میں بھی 2 کرامن کاتبین سیدھے اور دائیں ہاتھ میں بیٹھے ہوئے، اور ہمارے نیک اعمال برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، ہم کو ان کو فیل بھی نہیں کر سکتے وہ کہاں پہ کیسا بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ان کی جو کیفیت ہے نورانی ہے، ملائک ہے۔ ملائک کس سے بنتے ہیں؟ نور سے بنتے ہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ نور علی نور ہے، اس کی ذات نورانیت ہے۔
تو نورانیت ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا پریزنس ضرور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا ایمان تو یہی رہنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے خاص کر یہ جو دل آزردہ ہو جاتی ہیں عورتیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں، ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اپنے دل میں یقین کر لیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہے، اللہ ان کی باتوں کو سنتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ یقین کر لینا چاہیے، بندے کے یقین کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ گمان کریں گے تو اللہ اس سے گمان کے جیسا کر دیتا ہے، اس وجہ سے گمان سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا یہ یہودی اور منافق لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ وہ خفیہ بیٹھ کر باتیں کریں گے تو کیا ان کو سننے والا نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، تم تین ہو تو چارواں ہوئی ہے، چار ہو تو پانچواں ہے، چھ ہو تو ساتواں، پانچ ہو تو چھٹواں ہوئی ہے، یا اس سے کم بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، وہ تم چھوٹے بھی ہو، کم بھی ہو، ایک بھی ہو، دو بھی ہو، تین بھی ہو، چار کتنے بھی ہو، اللہ وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ کی ذات پاک کا وہاں پر ظہور ہے، اور اللہ تعالی سننے والا سمیع البصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اور جو کچھ بھی تم خفیہ باتیں کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، پلانز کرتے ہو اسلام کے خلاف، میرے نبی کے خلاف، میرے دین پر چلنے والے صحابہ کرام کے خلاف، وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو سزا ملے گی قیامت میں تم کو بتا دے گا۔ ثم ينبئهم، اللہ نے فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت کے تم جو کچھ بھی خفیہ تدبیر کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تم کو اس کی خبر کر دے گا، تم کو بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا کیا، وہاں جا کر راز فاش ہو جائے گا۔ اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اور کیسا ہے وہ؟ اللہ اکبر، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے کبھی بچ کر نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو الم تری الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ وتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کھس پس جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ راز کی باتوں میں وہ مسلمانوں کو گناہ کی باتیں، اور آپس میں لڑائی کے باتیں میں، آپس میں دشمنی کی باتیں، اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں یہ لوگ پیچھے ایسا بات کر کے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں، آپ پر سلام کرتے ہیں، لیکن کیسا سلام نہیں کرتے؟ جیسے کہ اللہ نے کیا آپ کو۔ اللہ کا سلام کیسا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم عطیات میں پڑھتے نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ عطیات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا کہاں پہ؟ اللہ اکبر، خواب قوسین و ادنیٰ کے قریب نے اللہ کی ملاقات جب معراج میں ہوئی، تب وہاں پر یہ کلمات اللہ نے فرمایا، جب حضور جب پہنچے، التحیات للہ، التحیات للہ، اللہ سب پاکی تیرے لیے، جب حضور نے اللہ کی پاکی بیان کی تو اللہ نے الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ نے فرمایا تم پر درود ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، اور تم پر سلام ہو۔ تو حضور کے بعد جب سلام پہنچا تو حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ مجھ پر خاص مت کر لے، مختص مت کر لے، میرے تمام آنے والے امتیوں پر بھی کر لے، وعلی عباد الصالحین، جتنے بھی صالحین بندے آئیں گے ان پر بھی تیرا سلام ہو، سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ تو یہ جو سلام کا طریقہ اللہ نے سکھایا حضور کو، یا مسلمانوں کو، مومنوں کو آپس میں السلام علیکم کا جو طریقہ سکھایا، یہ جو آتے تھے حضور کو السلام علیکم کے بجائے کیا کرتے تھے؟ یہ سلام علیکم، دیکھو سیم الف لام اور سیم الف میم،
हमें क्या अस्सलाम बोलते, सीन लाम अलिफ मीम बोलते नहीं। उन लोग क्या करते थे यहूदिया, हुजूर के दरबार में आको अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैका बोलते थे, कहते यानी नऊज बिल्लाह मिन जालिक, तुम पर मौत हो। सलाम अलैका मतलब क्या, तुम पर सलामती हो। लेकिन ये उल्टा बोलते थे, ऐसा बोलते थे वो सुनने वालों को जल्दी समझ नहीं आता। सलाम अलैकुम ऐसा बोल, सलाम अलैक बोलते। तो ये सलाम और साम में फर्क ये है, सलाम में सलामती है, साम में मौत। साम के माने मौत, तुम पर मौत हो मतलब यानी तुम्हें मर जाओ, नौज बिल्लाह मिन जालिक। हुजूर पर बद्दुआ देते थे, लेकिन अल्लाह ने वो बात सुन ली। फरमाया ये आपके दरबार में जब आते हैं आपके खिलाफ बातें करके, गुपसुप करके, तो आपके सामने सलाम भी कैसा करते हैं, बड़ा मुंह छोड़ छोड़ कर, मुंह तोड़ तोड़ कर बना सलाम करते हैं। ऐसा सलाम जो कि मैं करता हूं या मेरे न, मेरे आने वाले आपके आने वाले उम्मतियों को जो सिखाया वैसा नहीं, सलाम नहीं। ये सलाम करते हैं आपके खिलाफ। तो अल्लाह ने फरमाया वयक़ूलून फ़ी अनफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु मा नक़ूल। और ये सलाम को उल्टा करके ऐसा बोलने में आपस में बोल लेते, कहते हमें ऐसा सब करते ना, हमें हम पर क्यों नहीं अल्लाह का अजाब आ जाता, अगर ये सच्ची नबी है तो हम पर क्यों नहीं अजाब आ जाता। यानी वो अपने आप को बड़ा क्या समझते कि हमें इतना गुनाह के काम भी करते, पीछे इनके खिलाफ भी बोलते, सामने आकर उनको मौत भी नौज बिल्ला बोलते, ऐसे सब बोलते, फिर भी अगर ये सच्ची नबी होती तो हम पर फौरन अल्लाह का अजाब आना ना, नहीं आता ना। तो उनको एक किस्म का ये पैदा होगा कि ये सच्ची नबी नहीं है, नो बोल के उनके दिलों को शैतान उनके दिल में डाल दिया। तो अल्लाह आगे फरमाता है हस्बुहु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम काफी है। अल्लाह सब नोट कर रहा है तुम्हारे कामों को, और तुम्हारे लिए जहन्नम काफी है। यस्लौनहा फबीसल मसीर, उसमें तुम सबको दाखिल किया जाओगे, और वहां वो तुम्हारा बहुत बुरा ठिकाना है, बड़ा अजाब का मुकाम है, जहां पे तड़प तड़प कर तुम जिंदगी गुजारोगे, लेकिन बाहर आने के लिए कोई चारा ना होगा। अब यहाँ पर चंद बातें आपको बताना ये है कि लोग